بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں. اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے, یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے, دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں, آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئیں. تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے. اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے, اسے خبر ہی نہیں ہوگی, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, گمان تک نہیں گیا. شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. اگر اللہ سے ڈرے, چالاکیاں نہ کرے, تیزیاں نہ دکھائے, سب کچھ شیشے میں نہ اتارے, خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے, جھوٹ کا سہارا نہ لے, زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے, اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی, میں ساری سوسائٹی کو. آپ فکر نہ کریں, اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے. بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, اسے بھی ساری ہی خبر ہے, وہ بھی سب جانتا ہے. اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے, تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے, اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی. میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر, اللہ پہ بھروسہ کر, لا حول شریف کی کثرت کر. فرماتے ہیں ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑھی تھی, دروازے پہ دستک ہوئی, بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا. اتنی جلدی کرم نوازی, اتنی جلدی رحمت. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا, مجھے باندھ رکھا تھا, اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں, باہر نکلا تو وہ غائب تھے, تھا ہی کوئی نہیں. اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھیں, میں نے دروازہ کھول کے ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں, ساری ساتھ آ گئی ہیں, کرم ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی ہے, یہ مال غنیمت ہے, تیرے لیے جائز ہے. میرے بھائیوں, زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں, غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی, جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا, رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے, اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے. کھانے کھلائے جا رہے ہیں, دعوتیں پکائی جا رہی ہیں, لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں, تعلقات بن رہے ہیں, کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لینا, جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف لوٹ, ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں. ہاں آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں. وہ کہاں میرے عزیز, وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک, دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. مشکل حالات میں کون ملتا ہے, ساری عمر ہی آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے. اس وقت میں اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے ڈر, میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا, تجھے گنجائش دوں گا, تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے, غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے, اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے, اپنے مسلح کو آباد کیا جائے, رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے. اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا, رب کریم سے ڈرے گا, اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا. اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا, اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے. اور پھر ہم جائز اور ناجائز مال اکٹھا کر کے نا, ہم سے جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو, بچوں کے لیے, آپ ناراض نہ ہوئیے گا. بچے تو بیچارے بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی سے کہ وہ اگر آپ ایک پلاٹ بیچ دیں تو میں کاروبار کر لوں, تو وہ تو بیچ ہی نہیں رہے. تو شروع سے تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں. کہاں ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو آپ کے نام ہے,
ہر چیز پر قبضہ آپ کا ہے، کنجیاں ساری آپ کے پاس ہیں، ہر چابی آپ کی دسترس میں ہے بھائی، کہاں ہے بچوں کے پاس؟ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی، میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقوی چھوڑ کے جاتے ہیں، پرہیزگاری چھوڑ کے جاتے ہیں، نیک نامی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ کہف ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ ایک گاؤں میں گئے ہیں جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کے ساتھ، گاؤں والوں نے مہمان نوازی کوئی نہیں کی، لیکن اللہ کے ان پاک باز لوگوں نے ایک گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی ہے۔ اور جب جناب خضر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو یہ قرآن مجید ہے۔ رب کریم فرماتا ہے جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ہے، ان کی ملکیت ہے یہ جگہ، اور اس جگہ کے نیچے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو ان بچوں کا مال لٹ جاتا۔ آپ نے یہ نیکی کیوں کی؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب خضر نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکی اس لیے کی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا والد ایک صالح آدمی تھا، ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہاں بچوں کی نیک نامی کا ذکر ہی کوئی نہیں، بچوں کا نام ہی نہیں کہ بچے نیک تھے کہ بد تھے، صالح کے بچے ہیں نیک ہی ہوں گے، گمان یہی ہے کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، لیکن فرماتے ہیں یہاں صالحیت کا ذکر ہے تو اولاد کی نہیں، باپ کی۔ آپ فرماتے ہیں سن لو لوگو، یاد رکھو، صالحیت چھوڑ کے جانا اور پھر اگر تم نیک نامی چھوڑ کے جاؤ تو پھر اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہونا، رب کی رحمت ان کی حفاظت کرے گی، تمہاری فصل کو کوئی برباد نہیں کرے گا، تمہارے خزانے کو کوئی لوٹے گا نہیں، تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارا گھر ویران نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ صالحیت چھوڑ کے جانا، تقوی اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا، اپنے پیچھے نیک نامی چھوڑ کے جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہیں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو، تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دینا۔ کہا بھاجی آپ بزدل کیا مطلب؟ تو ہر میدان میں ڈٹے رہے۔ فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا، میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو، پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی، وہ پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں تو ہمارا قد ناز سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ دوستو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ گھر چاہتے ہو
کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے، حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو، تو پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تقویٰ چھوڑ کے جانا، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو شہرت کا، بڑا شوق ہو گیا ہے لوگوں کو فیمس ہونے کا، بڑا دل کرتا ہے کسی طریقے سے مشہور ہو جائیں، بڑی خواہش ہے، اس کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں بڑا لمبا چوڑا، اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے، کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، کسی طریقے سے وائرل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اور من دانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتہ ہے، لیکن آپ کو کیا عرض کروں کہ شہرت اپنے اندر مسائل کتنے رکھتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے کم لوگ جانتے، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے۔ یہ جو ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خدائی معاملہ ہو گیا، شہرت ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ حصول شہرت کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اور خواہش پیدا کرنا۔ ہم تو بعض اوقات بڑی شرم محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی، سفید داڑھی والا ہے یا خاتون ہے یا داڑھی شریف رکھا ہوا شخص ہے، وہ صرف وائرل ہونے کے لیے ایسی حرکات کر رہا ہے جو کسی مہذب معاشرے میں کبھی کوئی نہیں کرتا۔ ہم نے کیا ساری قوم کو اداکار بنانا ہے؟ کیا سب کا وائرل ہونا ضروری ہے؟ کیا ہر شخص کے لیے شہرت اچھی ہوتی ہے؟ یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی تکلیف ہے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں ایسے مشہور لوگوں کو جانتا ہوں جو حرم مدینہ اور حرم مکہ میں جا کے چند گھنٹے مسجد میں بیچارے نہیں بیٹھ سکتے، لوگ بیٹھنے نہیں دیتے، کبھی یہاں بیٹھے ہیں، کبھی وہاں بیٹھے ہیں، کبھی کسی سے چھپ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ وائرل ہیں اور وہ آ جاتے ہیں لوگ سارے۔ اور اب تو خیر آپ کوئی کام کر ہی نہیں نہ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ میں نے ایک جگہ جماعت کرائی، آپ کو پتہ ہے مجھے تکلیف ہے، پیر میں ایک زمانہ ہو گیا میں جماعت کرانا چھوڑ دیے، جماعت کرائی تو اس کی پوری مووی بن گئی۔ جو مجھے بنا کے بھیج رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ مغرب کی جماعت کا ٹائم تھا، تینوں رکعتوں کی آپ نے ریکارڈنگ کی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے جماعت چھوڑ دی اور آپ ریکارڈنگ کرتے رہے۔ اتنا الجھاؤ کہاں سے آ گیا ہمارے اندر؟ اتنی وہ پھر ایک اور بڑا خوبصورت نعرہ ہے، وہ جی تصویر اس لیے بنانی ہے ذرا یاد رہتی ہے، تو میں نے کہا غوث پاک تو ہمیں کبھی نہیں بھولے، فوٹو تو کوئی بھی نہیں ان کی ہمارے پاس، خواجہ اجمیر ہمیں آج تک یاد ہیں، ان کی تو کوئی فوٹو نہیں ہمارے پاس، داتا علی اجمیری صدیاں گزر گئیں، بھول گئے ہیں دنیا کو، دکھائیں فوٹو ان کی کس کے پاس ہے؟ فوٹو سے یادگیری رہنی ہے؟ کمال ہے بھئی، یادگیری کا بھی خوبصورت حوالہ ہم نے تلاش کیا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک شہرت وہ ہے جو خدائی ہے، جو خدائی ہے، وہ اگر ملے تو پھر کیا بات ہے، قرآن کہتا ہے وہ بھی ملے گی۔ کس کو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، انہیں شہرت کشید نہیں کرنی پڑے گی، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ لوگ نہیں تلاش کرنے پڑیں گے جن کے ساتھ فوٹو آ جائے تو لائکس اور کمنٹس زیادہ ملتے ہیں، ادھر نہیں جانا پڑے گا۔ رحمان، اور کہاں رحمان محبت پیدا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں۔ اور صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رب کسی سے محبت فرماتا ہے تو جناب جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت فرمائیے۔ اور زمین و آسمان کی مخلوق میں اعلان فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، لہذا سارے اس سے محبت فرمائیں۔ یہ وہ عزت اور شہرت ہے جو خدائی ہے،
یہ وہ نہیں ہے جو کسی شخص کے دل میں بڑا شوق تھا، بڑا ارمان تھا، ڈھونڈتا پھرتا تھا اور وہ سارا کچھ کرنے کو تیار تھا لیکن اسے شہرت چاہیے۔ یہ خدائی ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے جائیں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے اور لوگوں کی قلبی کیفیت ہوگی، کھنچتے چلے جائیں گے لوگ۔ بہت ساری سہولیات بہت ساری جگہوں پہ موجود نہیں ہوتی لیکن لوگوں کی روحیں کھنچتی چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ میرے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں لہذا میں نے بھی ان کے خلاف سازش ہی کرنی، میرے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں لہذا میں نے بھی 10 کی جگہ 20 کرنی، کیونکہ فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ کیا ہے لہذا میں نے بھی اس کے بارے میں اس طرح کا ظلم زیادتی کی گفتگو ضرور کرنی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اگر تم کرو نا صبر اور تم اختیار کرو تقوی تو کسی کا مکر و فریب تمہیں کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن اپنے ہی جال میں پھنس کر مر جاتا ہے۔ اگر صبر کیا جائے، یہ قرآن مجید ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے لا یضرکم کیدہم شیئا، تو فرمایا ان کا مکر و فریب، دشمنوں کا مکر و فریب تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا کسی کا مکر و فریب۔ شرط کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے، آپ بیٹھے رہے، چوتھے دن گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ خدام شاگرد ارادت مند بھی تھے، گلی میں گئے تو وہاں آپ کا ایک مخالف مسلمان تھا، مومن کہلاتا تھا، پر آپ کا مخالف تھا، تو وہ چوک میں آپ کو مل گیا، السلام علیکم کے فوراً بات کرنے لگا، اے نعمان بن ثابت میں نے سنا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا مسلمان ہوں، مومن ہوں، آپ کے قبیلے کا ہوں، اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ بڑی تکلیف والا منظر ہے، بڑی اذیت ناک بات۔ آپ کے محبین نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ امام صاحب نے فرمایا اس نے نکاح کی دعوت دی ہے، ایک جائز بات کی ہے، لیکن اتنا غلط طریقہ اختیار کیا ہے، چوکوں میں چوراہوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا میرے قدموں میں شریعت کی زنجیریں ہیں، میرا رب مجھے صبر اور تقوی کا حکم دیتا ہے۔ سارا حوصلہ جمع کر کے امام صاحب فرمانے لگے عدت گزرتی ہے تو آپ کا نام لے کے والدہ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر وہ آپ سے نکاح میں رضامند ہوں گی تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ جملے کہے اور پھر بوجھل قدموں سے 4 قدم آگے اٹھائے تو امام صاحب کے آنسو نکل گئے اور اپنے آنسو پونچھ کے کہنے لگے کئی دفعہ یہ اخلاق کتنے صبر آزما ہو جاتا ہے اور کتنی مشکل میں انسان کو لے جاتا ہے۔ ابھی امام صاحب اگلے چوک میں گئے تھے، وہ دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ دوڑے آئے، کہا حضور اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ کوئی بد دعا دی؟ فرمایا میں نے بد دعا نہیں دی، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔